ایک مہنگی لگی ان پر قربان زمان۔ عالم نبی فاضل جلیل اپنے وقت کا ایک جلد عالم دین حضور سید سرکار کلیم اشرف جائسی کی تشریف آوری۔ آپ نے جگہ پر آپ لوگ بیٹھے مصافہ پاک میں پھر بعد میں حضرت سے مل لے، جلسے کو تتر بتر نہ کریں۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے زیارت کریں، ثواب حاصل کریں، حضرت کو زیادہ پریشان نہ کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات حضور سید صاحب کی بلا دامت برکاتہ القدسیہ کے چہرے کی زیارت کریں اور کام اور توجہ ہماری طرف رکھیں۔ بس 2-4-5 منٹ اور میری بات آپ سمجھ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم حاصل ہونے کے 2 طریقے، ایک تو بندہ محنت کر کے کسی عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کتابیں پڑھ کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علم کے دریچے اس کے دل پر کھول دیتا ہے اور اسے عالم دین بنا دیتا ہے۔ میں اس سے رہا تھا کہ گجرات میں حضرت سید سرکار وجیہ الدین علوی گجراتی علی رحمت الرضوان بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک بچہ آپ کے مدرسے میں بڑا کند ذہن تھا، باتیں سنتا بھول جاتا، سبق یاد نہیں کر پاتا تھا، اور مدرسے میں جو بچہ ذرا بیوقوف ٹائپ کا ہوتا ہے، سبق وقت یاد نہیں کر پاتا، اسے بچے بہت بناتے ہیں، اس کا بڑا مزہ لیتے ہیں، بٹنگ کرتے ہیں۔ وہی پوزیشن اس کے ساتھ بھی تھی، بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے ایک دن بچوں سے پوچھا، جو ذہین بچے تھے، پڑھنے میں تیز ترار تھے، پوچھا بھائی تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ تم لوگوں کا ذہن بہت تیز ہے، سبق سنتے ہو فٹافٹ یاد کر لیتے ہو، سنا دیتے ہو، ہم تو سب بھول جاتے ہیں۔ تو بچوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، کہا حضرت ہمارے استاذ گرامی جہاں وضو کرتے ہیں اور پانی گر کے جہاں کائی جم گئی ہے، کچرا جہاں جم گیا ہے، اسی کو کبھی کبھار ہم لوگ کھا لیتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کا ذہن بڑا تیز ہے۔ ان کے سمجھ میں بات آ گئی۔ ایک دن وہ بھی پہنچے حضرت کے وضو خانے پر اور کائی اجاڑ کر کے نکال کر کے اس کو کھانے لگے۔ حضرت سید سرکار وجیہ الدین علیہ رحمہ کی نظر ان کے اوپر پڑی اور دیکھا کہ یہ بیٹھ کر کے کائی کھا رہے ہیں، کچرا کھا رہے ہیں۔ بلایا اے بیوقوف کیا کر رہے ہو؟ وہ کچرا کھا رہے ہو، کائی کھا رہے ہو، ادھر آؤ۔ بلایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضور معاملہ ایسا ہے، ہمارے ساتھیوں نے کہا ہے ہمارا ذہن اس لیے تیز ہو گیا ہے کہ حضرت جہاں وضو کرتے ہیں وہاں کی کائی ہم لوگ کبھی کبھی کھاتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کائی کھا لوں تاکہ ہمارا ذہن بھی بڑھ جائے، ہمارا ذہن بھی تیز ہو جائے۔ حضرت کو ترس آ گیا کہ بچوں نے مذاق کیا اس کے ساتھ۔ حضرت نے اسے اپنی طرف بڑھایا اور سینے سے لگا کر چمٹا لیا، اور چمٹانا کیا تھا کہ علم کا دریا اس کے سینے میں ڈال دیا اور کہا بیٹا کل میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اب کل میری درسگاہ پر بیٹھ کر کے کل سے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم پڑھاؤ گے، ان بچوں کو تم پڑھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بہت خوش تنسل ہوئی اور پہنچے، طلبہ سے کہا حضور استاذ گرامی کہیں باہر جا رہے ہیں، حضرت کے حکم کے مطابق اب میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ سب بچے ہنس لیے، اس بیوقوف کو دیکھیے، نہ آنا ایک نہ جانا دو اور ہم لوگوں کو پڑھائے گا۔ سب ہنسنے لگے، کہا نہیں میرے استاذ گرامی نے کہا ہے میں پڑھاؤں گا۔ بچے مذاق میں کہے ٹھیک ہے چلو بیٹھو پڑھاؤ۔ بیٹھے استاذ کا درسگاہ کے بغل میں، اور بچوں نے کتاب کھولا اور اس جو کل کند ذہن تھا، باتیں نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن حضرت نے اپنی نظروں سے ایسا پلایا جب پڑھانا شروع کیا ہے تو علم کے دریچے کھول دیا ہے، اور ایسی نکات اور ایسی قیمتی باتیں اس نے بتانا شروع کیے۔ طلبہ حیران ہو گئے اور کہا ارے تمہیں یہ کیا ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہا اسی
اسی نسخے پر عمل کیا ہوں جو تم لوگوں نے بتایا، جو تم لوگوں نے بتایا اسی پر عمل کیا۔ برادران ملت اسلامیہ اور رفیقان گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اور کچھ علم جو ہے ان بزرگوں کے فیضان سے ہوتا ہے، اساتذہ کی دعاؤں سے حاصل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ سلسلہ زمانے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے، پیرانے کا سلسلہ۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں بہت سنتا ہوں لیکن سن کر کے بھول جاتا ہوں، ایک بھی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، میری میموری کمزور ہے، یادداشت قوت حافظہ میرا بہت کمزور ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، نہیں نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر طبیب کون ہو سکتا ہے، میرے آقا سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابسط رضاءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ بات ایسی ہے کہ تمہیں باتیں یاد نہیں رہ جاتی تو ٹھیک ہے، ابسط رضاءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو، بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چادر اڑے ہوئے تھے، فوراً چادر کو پھیلا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چلو بنایا، لب بنایا اور لب چلو بنا کر کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ایسے اڈیل دیا، ڈال دیا۔ اس پھر ارشاد فرماتے ہیں ضمہ الی صدرک، اے ابو ہریرہ چادر اپنے سینے سے لگا لو، چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جان رہے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فوراً چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں ما نسیت بعد الشیء، پھر میری پوزیشن یہ ہوئی کہ میں نے اپنے آقا کی جتنی بھی حدیثیں سنی اس کا ایک زیر زبر تک نہیں بھولا، ماشاءاللہ ایک سے۔ اور دیکھیے تقریباً 3500 حدیثیں جس کا تعلق احکام سے ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا ہے۔ 3500 حدیثیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تو یہ پلانے کا سلسلہ میرے آقا کے زمانے سے آ رہا ہے، اور یہ شہزادگان مصطفیٰ آج بھی اپنی نظروں سے پلاتے ہیں۔ الحمدللہ نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ علم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جاہل ہے، تو قطعی وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کو قریب ہونا ہے تو نائبین مصطفیٰ کے قریب ہوئیے، شہزادگان مصطفیٰ کے قریب ہوئیے، علماء کے قریب ہوئیے۔ یہ علماء آپ کو شریعت کی باتیں بتائیں گے، اور جسے خود نہیں معلوم ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ تب تو پھر وہی ہوگا خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی ڈوبیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔